بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام بڑے بڑے واقعات کا خلاصہ۔ نمبر 1، جب زمین میں ہر طرف ظلم پھیل جائے گا۔ نمبر 2، ایک آنکھ والے دجال کا ظہور۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ ظلم و فساد کا پھیلنا۔ جب زمین پر ظلم، فساد اور بے انصافی عروج پر ہوگی تو اس دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور بڑی جنگوں کے بعد فتح حاصل کریں گے، جس سے دنیا میں امن و انصاف کا دور شروع ہوگا۔ دجال کا ظہور۔ امام مہدی کے دور میں دجال ظاہر ہوگا، جو فتنہ فساد پھیلائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ بے پناہ تباہی مچائے گا۔ ایک آنکھ والا دجال کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور بائیں آنکھ انگور کی طرح چمکدار ہوگی۔ کفر کا لفظ۔ اس کے ماتھے پر کاف فیرے یعنی کفر لکھا ہوگا، جو ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ پڑھ سکے گا۔ جسم اور ظاہری شکل۔ اس کا جسم مضبوط اور چوڑا ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ سرخ رنگت والا ہوگا۔ فتنہ اور طاقت۔ عظیم فتنہ۔ دجال زمین پر بے پناہ فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے۔ خارق العادہ کرشمیات۔ خالق العادہ کرشمات۔ وہ عجیب و غریب کرشمات دکھائے گا، جیسے کہ بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا اور لوگوں کو زندہ مردہ دکھائے گا، لیکن یہ سب فتنہ اور دھوکہ ہوں گے۔ جنت و دوزخ کا ڈرامہ۔ وہ اپنی جنت اور دوزخ دکھائے گا، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ مشرق سے ظہور یعنی دجال مشرق سے ظہور۔ کچھ روایات میں خراسان کا ذکر ہے۔ ظاہر ہوگا۔ مکہ مدینہ سے محرومی۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے حفاظت کریں گے۔ تیز رفتار سفر۔ وہ زمین پر بہت تیزی سے سفر کرے گا، جیسے بادل ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہچان اور فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ مومن کی پہچان۔ مومن اسے اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، خاص طور پر کافر کے لفظ سے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ قرآن کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت کی تلاوت کی تاکید کی ہے۔ قرآن کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت کی تلاوت کی تاکید کی۔ دعائیں اور اللہ سے پناہ۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو۔ دجال کا خاتمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاکت۔ دجال کا فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور اسے دمشق کے مقام پر باب لد کے قریب قتل کریں گے۔ دجال زمین پر 40 دن ہوگا۔ اس دوران پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ایمان کی مضبوطی، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل اور اللہ سے دعائیں مانگنا ضروری ہے۔ یاجوج ماجوج۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکل کر زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک بیماری پھیلے گی جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین کی برکت۔ اس دور میں زمین اپنی برکتیں اگلے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی اور اسلام پر
ہر گھر میں داخل ہوگا۔ ایک عظیم دھواں یعنی 40 دن تک زمین پر چھایا رہے گا، جو کافروں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے رحمت والا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی کہانی اسلامی روایت خاص طور پر قرآن مجید اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ آخر الزمان کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ذیل میں ان کی کہانی کا خلاصہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے کے ضمن میں ان کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین اور دیوار۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ نے ایک قوم کی درخواست پر یاجوج ماجوج کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ یہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، یاجوج ماجوج کو روکتی تھی۔ قرآن کے مطابق یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج زمین پر پھیل کر فساد برپا کریں گے۔ احادیث میں تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کئی احادیث میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ اصل اور خصوصیت: یہ یاجوج ماجوج انسانوں کی ایک قوم ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان کی فطرت فساد پھیلانے والی ہوگی۔ ان کی شکل صورت کے بارے میں روایات میں ذکر ہے کہ وہ چھوٹے قد، چوڑے چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ تقریباً کامیاب ہوتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے اور دیوار دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آخر الزمان میں جب اللہ کا حکم ہوگا، وہ دیوار کو پھلانگ کر وہ دیوار کو مکمل طور پر توڑ دیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ فساد اور تباہی ہوگی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج زمین پر تیزی سے پھیل جائیں گے اور ہر طرف تباہی مچائیں گے۔ وہ پانی کے ذخائر جیسے کہ تبریہ جھیل کو ختم کر دیں گے اور ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے اور انسانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوں گے۔ ان کا خاتمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک خاص بیماری، کچھ روایت میں نغف یعنی گردن میں کیڑوں کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین پر بدبو پھیلے گی، جسے اللہ تعالیٰ بارش اور دیگر ذرائع سے صاف کرے گا۔ آخر الزمان میں مقام: یاجوج ماجوج کا ظہور دجال کے خاتمے کے بعد ہوگا، اور وہ یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کے بعد زمین پر امن اور برکت کا دور شروع ہوگا، جیسا کہ آپ نے پہلے بیان کیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا: سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی کوئی نیا ایمان مضبوط نہیں کیا جائے گا۔ دابتہ ظہور: مکہ کی صفا پہاڑی سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا، جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور ان کے ایمان یا کفر کی نشاندہی کرے گا۔ خوشگوار یعنی ایک نرم خوشگوار ہوا چلے گی، جو تمام مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گی اور زمین پر صرف کافر باقی رہ جائیں گے۔ قیامت کا قیام: آخر میں سور پھونکے گا، جس سے قیامت برپا ہو جائے گی اور تمام مخلوقات کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حساب کتاب اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ ناظرین، اور بھی اسی ٹائپ کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیراً۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے
اور ان کے جواب کا